عورتوں کا احرام کیا ہے؟ نمبر 1، عورتوں کے احرام کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں، بلکہ ان کا احرام وہی لباس ہے جو عام طور پر وہ پہنتی ہیں۔ بخاری کی کتاب الحج باب 23 قبل الحدیث 1545 پہ اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری چیز ہے، احرام میں نقاب اور دستانے پہننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نقاب کیا ہے۔ نقاب سے مراد وہ سلا ہوا مخصوص کپڑا ہے جو پردہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس نقاب سے مراد یہ ہے کہ سٹیچڈ کپڑا نہیں لیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خواتین کا کون سا احرام، کون سا نقاب ناجائز ہے اور کس طرح سے خواتین اپنا چہرہ ڈھانپیں گی۔ اگلی بات یہ ہے، نقاب نہ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام والی عورت غیر محرم مردوں سے چہرہ نہیں چھپائے گی، اسے اپنی چادر کے ساتھ غیر محرموں سے اپنا چہرہ چھپانا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت 1833 سے پتا چلتا ہے۔ جیسے میرے اوپر سکارف ہے، لیکن یہ چونکہ سکارف ہے میں آگے کروں گی، پیچھے والا حصہ جو ہے وہ ننگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ زیوم کریں کہ چادر کا، بڑی چادر کا کچھ حصہ ہے اور اسے یوں ڈال لیا جائے چہرے پہ، یہ چہرے پہ ڈالا جائے، یہ سٹیچڈ کلوتھ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی چادر کو یوں چہرے پہ لے سکتے ہیں، جیسے یوں۔ یہ نقاب نہیں ہے، اسے نقاب نہیں کہا جاتا۔ جب آپ اسے یوں ڈالتے ہیں، سٹیچڈ کلوتھ کو عربی زبان میں نقاب کہتے ہیں۔ تو نقاب لینے کی ممانعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حج کے دنوں میں جب ہم احرام باندھتے تھے تو ہم اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے، جو ہی کسی مرد کا سامنا ہوتا ہم فوراً اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ کا چہرہ حج کے دوران کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں علماء کو یہ غلط فہمی ہوئی، کافی علماء کو، سب کو نہیں، کہ نقاب لینا منع ہے تو گویا عورت کے لیے چہرہ اوپن کرنا ضروری ہے۔ نقاب لینے کی ممانعت میں کئی اور حکمتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں جیسے بعض وقت نقاب اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں، اتنے رش میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بند نقاب میں، سٹیچڈ کلوتھ میں، جیسے عربوں کے یہاں لیا جاتا ہے تو چہرے کو اسے فلی باندھ لیا جاتا ہے پہلے نیچے سے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یوں جیسے نقاب اوپر سے آپ نے لیا، اب چہرے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہوا کے آمد و رفت میں کوئی مسائل نہیں ہے۔ تو یہ یعنی حج کے دوران اس طرح سے چہرے کو ڈھانپا جائے گا۔ اور اگر یعنی اس میں کوئی مشکل ہو، کوئی بھی اور چیز اس مقصد کے لیے یوز کی جا سکتی ہے جسے نقاب نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر جیسے عام طور پر خواتین پوچھتی ہیں کیا حج کے دوران ہم اپنی حفاظت کے لیے ماسک لے سکتے ہیں، جبکہ ہمیں نقاب لینے کے لیے منع کیا گیا، ماسک لیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ماسک کو بھلا کوئی نقاب کہہ سکتا ہے؟ وہ تو مرد بھی لیتے ہیں، تو کیا مردوں نے بھی نقاب لے لیا؟ اکثر مرد ماسک پہن کے پھرتے ہیں کیونکہ اتنے سارے افراد میں بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہونے کا، اور ویسے بھی کچھ لوگوں کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی اور پرابلم ایسی جس کی وجہ سے وہ یعنی ڈاکٹرز بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ماسک لے کے پھریں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر مرد لے تو اسے نقاب نہیں کہتے، عورت لے تو نقاب کیسے ہو گیا؟ تو اگر کوئی عورت اسے لینا چاہتی ہے تو وہ نقاب کے طور پر لے سکتی۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ نقاب چونکہ ناک پر آتا، ناک کی ہڈی کو نہ لگے۔ اچھا، اب وہ ہڈی آ گئی بیچ میں، حالانکہ ہڈی کا نقاب میں کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہڈی آئی، ہڈی یہاں تک ہو یا یہاں تک یا یہاں تک۔ اب یہ اس میں پھر اختلافات ہیں علماء کے۔ پھر اس میں یہ کہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ اخذ کیا چہرے کو کپڑا نہ لگے، چہرے کو کپڑا نہ لگے اس لیے پی کیپس پہن لی۔ نقاب لینا، اب ٹوپی پہنی ہوئی، آگے سے نقاب آ رہا ہے، تو یہ یعنی اسراف ہے، زیادتی ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے چہرے کو ڈھانپنا ہے تو چہرے کو ڈھانپتے ہوئے بھی آپ کا نقاب لگ سکتا ہے، اور حالت احرام میں مثلا 9 ذی الحجہ کی رات ہے، منا میں موجود ہیں اور حالت احرام میں، اب عورت سوئے گی، یہ تکیے کا کپڑا ہے، لگے گا یا نہیں؟
ٹھیک ہے، اوپر چادر اوڑھ لی، لگے گی یا نہیں؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے یعنی کپڑے چینج کیے جا سکتے ہیں حالت احرام میں، تو کپڑے وہ اتارے گی، کپڑا لگے گا یا نہیں؟ تھوڑا سا سینسیبلی اسے دیکھنا چاہیے کہ حدیث میں روکا کس بات سے کیا؟ روکا گیا نقاب، سٹچڈ کلوتھ لینے سے، تو سٹچڈ کلوتھ نہ لے۔ باقی حضرت عائشہ نے بھی اپنے آپ کو چھپایا، ازواج مطہرات چھپاتی تھیں، تو چھپانا چاہیے، کیونکہ پردہ کرنا فرض ہے۔ فرض کو کوئی سنت زائل نہیں کر سکتی، یعنی کوئی حدیث فرض کو ختم نہیں کر سکتی۔ جس کا حکم رب دے دے، رسول اس حکم کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اصل اس کی یہی ہے کہ حجاب کرنا عورتوں کے لیے فرض ہے، اس لیے اس حکم سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔